عثمان کرو. محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی صلی علی محمد محمد. اللہم صلی علی محمد. محمد و آل محمد صلوات اللهم صل صلی علی علی محمد محمد و و آل آل محمد. محمد. فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، اور اے عزاداروں آؤ مجلس میں، اے عزاداروں آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا. اور محمد و آل محمد صلوات. نعمت ہے جس کسی کو در سیدہ ملے، نعمت ہے جس کسی کو در سیدہ ملے، دل کو سکون آنکھوں کو اشک عزا ملے، دل کو سکون آنکھوں کو اشک عزا ملے. ارے جنت تو خود حسین کے خدام بانٹ دے، ارے جنت تو خود حسین کے خدام بانٹ دے، قسمت ماب وہ ہے جسے کربلا ملے، نعمت ہے جس کسی کو. اور محمد آل محمد صلوات. محمد وآل. چند اشعار اکتلام کی باری دیگر باوز میں صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. قبر زہرا
بنا رہے ہیں علی. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. ارے کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی. کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی. کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی. کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. وقت تلقین زخمی شانوں کو. ارے وقت تلقین زخمی شانوں کو. ارے دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. اور سامنا ہو گیا ہے قلفز سے. ارے سامنا ہو گیا ہے قلفز سے. صبر کو آزما رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. اور رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن. ارے رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن. آسماں دیکھے جا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. اور دیکھتے جاتے ہیں غسل بی بی کو. ارے دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو. ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت
چھپا رہے ہیں علی. ارے کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے, ارے کیسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے بارہا لڑکھڑا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زغرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. ارے ایک زغرا ایک اپنی غربت کا, ارے ایک زغرا ایک اپنی غربت کا, ارے دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زغرا بنا رہے ہیں علی. اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. اور محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد. مرثیے کے 3-4 بند پیش کروں گا. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جن کی طرف سے آج کی مجلس اسپانسر ہے ان کے مرحومین کے لیے, موجود حضرات کے مرحومین کے لیے, اور میں کل کسی وجہ سے آ نہیں سکا تھا, مصور بھائی کے پیرنٹس کی مجلس تھی, تو ان کے مرحومین کے لیے بھی, ان کے والدین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ. ایاک نعبد و ایاک دنیا سے جب گزر گئیں زہرا جگر فگار, دنیا سے جب گزر گئیں زہرا جگر فگار, ارے چلائی سر کو پیٹ کے زینب کے میں نثار, ارے بن آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح قرار. اب کون ہے ہمارا وجود شاہ ذوالفقار, ارے اب کون ہے ہمارا وجود شاہ ذوالفقار. ارے رنج و علم میں غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے, ارے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دعائی ہے, ہم لٹ گئے رسول خدا کی دعائی ہے. ارے اتنے میں آئے پیٹتے سر کو حسن حسین, ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشور و شین, ارے اماں اٹھاؤ سر کو کے آئے گئے نورین. اے اماں جان
ہم کو نہیں ایک پل بھی چین. ارے پہلے ہی ہم دکھی گئے نہ غم کو رلائیے. ارے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑے جائیے. نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑے جائیے. اور ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب یہ بین. ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ مشرقین. ارے دیکھا کہ غشیں فاطمہ زہرا کے نور. دیکھا کہ غشیں فاطمہ زہرا کے نور. اور دے کر دلاسا بچوں کو بولے شہ غنیم. ارے پیارو نہ رو جان میری نکلی جاتی ہے. ارے سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے. سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے. اور زہرا کو غسل دے چکی جب زینب حزین. ارے آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ دین. آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے کریم. ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنی. ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنی. اور اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر ارے لے لی بلائیں ہاتھ کفن سے نکال کر. لے لی بلائیں ہاتھ کفن سے نکال کر. دنیا سے جب گزر گئیں زہرا جگر فگار. اور محمد و آل محمد صلوات. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. As you know, today is the last Majlis of this 3 series Majalis for Ayyam Fatamiya. میں مولانا رضوان رضوی صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں جعفریہ کی جانب سے کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے اور انشاءاللہ محرم میں بھی موقع دیں گے. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے باوجہ بلند صلوات. آج کے اسپانسرز کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. سیدہ سلمہ جعفری، سید شوکت علی جعفری، سیدہ صفیہ بیگم جعفری, all marhumin of Gardezi family, Jafri family, Hasnain family, Shirazi family and Mamdani family. And also please include all the marhumin on Jafri Memorial Board. Fatiha. میں مولانا رضوان رضوی صاحب سے گزارش کروں کہ زیب ممبر ہو کے مجلس سے خطاب فرمائیں. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات.
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بيجي محمد वाला. Dear brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As mentioned, this is the last in this series of 3 majalis for this year's Ayyam Fatamiya. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your shirkat in these majalis. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your pursa to the Imam of our time on this great tragedy upon which we commemorate the shahadat of Imam's Jadd and the Jadda of all the Sadat al-Mu'mineen and Mu'minat, and of course someone who is Khatun Jannat herself, the daughter of Khatmil Mursaleen, the wife of Amirul Mu'mineen, and the mother of Hasanain, Sayyidah Shababi Ahl al-Jannati Ajma'een, Janabe Fatmatul Zahra Salamullahi alayha. In the past 2 nights, the first night was more in reference to Janab Sayyidah. Last night, because of Isa alayhi Sawab Majlis, there was some discussion regarding that. But tonight, I wanted to cap it off and finish with the discussion primarily about Janab Sayyidah. One of the features of this ayat which I recited for you tonight, ayat number 61 from Surah Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, in this ayat, one of the misdaq and the manifestation of this ayat is Janab Sayyidah. The ayat is well known. You all know this ayat. It is usually normally recited on Mubahala, where Allah subhanahu wa ta'ala addresses by saying, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. When they argue, O Prophet, after the ilm, the knowledge and Quran has been brought, has been sent. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. فَقُلْ, then tell them,
ta'alaw, come, nad'u abna'ana wa abna'akum. We call upon our children, you bring your children. Wa nisa'ana wa nisa'akum. You bring your women and we'll bring our women. Wa anfusana wa anfusakum. You bring your nufus and we'll bring our nufus. Thumma nabtahil. Then we will do what is called mubahala. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. And we will send the la'nat of Allah subhanahu wa ta'ala on those who are liars. Meaning this is a Quranic permission to send la'nat on those who are liars and kadhib. Simple as that. You all know the background of mubahala, so I'm not going to go in the depths of it. But just for the reference for the children sitting here, mubahala was something which took place after the events of Fatamiya, probably in the 9th year after Hijrah, when the Christians of Najran, they came and they visited Rasulullah. Rasulullah had asked them to pay the tax, which otherwise zakat would not be obligatory upon them. So this was the tax that was placed upon them. They refused initially, and then they decided to do this mubahala. And when they and their leaders saw that Rasulullah came with his 2 grandsons, his daughter and Amir al-Mu'mineen, to face Asqaf Azam and the leaders of Najran, Asqaf Azam said, back down. Do not indulge into this imprecation or mubahala, because I see the faces, if they were to raise hands and make dua for the mountains to move, the mountains will move. Therefore, don't do mubahasa and mubahala with them. If you do so, you will cease to exist. So they gave up, and mubahala didn't happen. But this ayat was revealed. This ayat, from a couple of aspects, I want to highlight very briefly before I get into the discussion. Number one, this ayat is the misdaq and the manifestation of Janab Sayyida. Why? While Quran doesn't mention her name directly, she is the misdaq of the word nisa in this ayat. No mufassir has mentioned, while they go ahead and do injustice with ayat of tathir, that they include others in Ahlul Bayt, no one mentions the misdaq of nisa is other than Janab Fatimah Zahra salamullahi alayha. It is muttafaq alayh, agreed upon. You pick up any book of tafsir. Who did Rasulullah take? Imam Ali as nafs, Hasanain as abna, and Sayyida as nisa. There isn't a second woman that went with Rasulullah. Nobody wrote this. So she is being mentioned in this ayat of Quran as the misdaq of nisa. No one else is nisa in this ayat except Fatimah Zahra. But the second most important aspect of this ayat, which itself is the proof, not that we need to prove anything, but itself is the proof of the haqqaniyat of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Why do we believe in them? Why do we have the belief in the Ahlul Bayt after Rasulullah? It is due to this ayat of Quran. It is also due to the fact Rasulullah mentioned, Inni tarikun fikum al-thaqalain. I'm leaving behind 2 things, not 1. Okay, you might say, well, hadith has this meaning or that meaning, because someone went ahead and said, Inni tarikun fikum al-thaqalain kitab Allahi wa sunnati. They moved the word Ahlul Bayt and put sunnah. But you won't have any difficulty understanding the ayat of Quran. In this ayat of Quran, it is also proving the same fact.
which Rasulullah said, I leave behind two weighty things. Pay attention to this ayat. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ. Hajjaka means when they do ihtijaj, argue. Right? When someone argues, and we see all the people, all the time, arguments are going on. There's this tug of war happening online, on YouTube, where munazara after munazara. On one side, some Shia scholars, some real scholars, some pseudo scholars. On the other side, you have the Ahl Sunnah. And questioning back and forth is going on. All are in the race to prove this or that. Let's move on with those proofs. Let's leave it. We believe in what we believe, you believe in what you believe. Let's not fight over this. Look at this ayat of Quran. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ. When they argue with you, O Prophet, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. The zamir of fihe returns to what? In Arabic, whenever you have pronoun, it returns back to something that was mentioned before. For example, even in English, you say, I picked up the Quran and I placed it on the mimbar. Or you could have said, I picked up the Quran and I put the Quran on the mimbar. But instead of using the word Quran again, I did what? I used the word it. For example, Ali came to my house. He stayed with me for a couple of hours. Instead of using the word Ali again, I used the word he. I used the pronoun. This is common practice. Quran says here, وَمَنْ حَاجَّكَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ. What is this fihe? You refer to the previous ayat. This is ayat 61. Go to ayat 59 and 60. Two things are mentioned. One is regarding Hazrat Isa. When these Christians of Najran, they argue with you regarding Hazrat Isa. Or in the previous ayat, it talks about haqq, reality. O Prophet, if these people argue with you regarding haqq, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ. Now fihe is apparent, known. Everybody knows what fihe means now. Two things. Either Hazrat Isa or haqq. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. When are they arguing with Rasulullah? After ilm has come. What is ilm? Quran. After Quran is revealed, and they're still arguing with you. Rasulullah said, why are you arguing with me about Hazrat Isa? Is that what Hazrat Isa was? Son of Allah. Rasulullah responded by saying, no. Mathalu Isa ka masale Adam. Khalaqahu min turab. The example of Isa is like the example of Adam alayhi salatu wasalam. Allah made him with turab. He's not son of God. He's someone regarding whom Quran says, Hazrat Isa and his mother kana yakulane ta'am. They used to eat food. That means what? Those who eat food, those who consume food, they cannot be Allah. They cannot be Rabb. Right? So therefore, Allah is someone, yut'imu wala yut'am. Allah feeds, but it does not require any feeding for himself. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah does not sleep. Isa sleeps. Allah does not eat. Isa eats. So he cannot be Rabb. Rasulullah gave one proof after another proof after another proof. Didn't believe. He said, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. If people don't believe in you even after you quote for them ayat of Quran after ayat of Quran after ayat of Quran, فَقُلْ. Then tell them, تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Let's bring Ahlul Bayt, you bring your Ahlul Bayt. Meaning what? Whenever you need to solve an issue, and if Quran is insufficient, you bring, according to the seerat of Rasulullah, Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. You bring Ahlul Bayt. And this ayat needs no further explanation.
We know who Abna is, Hassan and Hussein. We know who Nisa is, Fatima Zahra. We know who Nafs is, Ali ibn Abi Talib. If anyone ever had argued who Ahlul Bayt is in Ayat al-Tathir, go ahead and match with Ahlul Bayt here in Ayat al-Mubahala. And you will understand. And then Allah takes it to another level by saying if they don't believe in after all this, then do la'anat upon them. The Quran is sanctioning this. We're not promoting the culture of la'anat. Of course, the concept of la'anat has changed a bit in our cultures, but the concept of la'anat according to Quran is what? It's the dua that, oh Allah, keep your mercy away from these people. That's what la'anat is. And that's what we send on those who are the dushman of Ahlul Bayt alayhi wasallam. There's nothing wrong with that. With this ayat in mind, what I wanted to do tonight, when we look at, and we touched upon it the other night, the concept of tarbiyat. We mentioned 3 elements of tarbiyat. Just want to reiterate. 3 things that are, or not tarbiyat, rather 3 things that are important in your shakhsiyat, in your personality. What shapes your personality? What gives you a personality? 3 things. I don't know if anyone remembers. Number 1 was that shapes your personality is what? Virasat. Good. What you receive from your virsa, from your parents. There are certain things that your parents give you. Even physically speaking, you receive certain traits. You receive certain physical features from your parents. A son and a daughter looks like their parents. You can say, you can look, you can tell the features are the same. Similarly, they give them the genes, good or bad. And the shakhsiyat of the insan is also developing from that same individual. That's number 1 in shaping your personality. Number 2 that shapes your personality is tarbiyat. What you receive in your house, what your parents teach you. The easiest way of giving tarbiyat is not sitting your child down and teaching them something. The easiest way of doing tarbiyat is through your own kirdar, through your own character. What you do, they will pick up. What you don't do, they won't pick up. You want them to become namazi, parezgar, muttaqi. You gotta be namazi, parezgar, and muttaqi yourself. You want these traits in them? It's very simple. You want them to do something, you gotta do it yourself first. If you can do it, they'll pick up. If they don't see you pray in masjid only, they don't see you pray in home, and you only pray in Imam Barga whenever you come here, guess what? They're not gonna be praying. If they see something from your kirdar, it'll be easy for them to do. So you don't have to sit down and teach them something one-on-one. Just subtle teach through your character. So tarbiyat is number 2. And number 3, that shapes your personality is what? Muhit, environment. We talked about that. Good, you remember. These 3 things are vital in shaping your personality. Where you come from, all that stuff. And we gave you a few examples. The example of the children of Hazrat Nuh. They have good virasat. They have good tarbiyat. But what misled the son of Hazrat Nuh? The environment. Environment was bad. Otherwise, there's nothing lacking in the tarbiyat of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. If Hazrat Nuh has problem, then what is you and I going to do? On the contrary, we gave example. Or also look at the example of Hazrat Yaqub. His children, what did they end up doing? Out of jealousy, they threw their own brother into the well. Amir al-Mu'mineen, when he sends his son Muhammad Hanafiya
in the Battle of Jamal, go and attack, and he failed. He told him to shoot an arrow, hit the camel. Muhammad Hanafiya missed. When he came back, Imam said, it is not due to me, it is due to your mother. Now Imam is not doing a blame game over here. Imam is not blaming the mother. But Imam is saying, if it was from me, then my other children would be the same. Because right away Imam Hassan goes and he strikes right where he has to strike. Imam here is not criticizing, so my sister should not feel bad over here. Rather, Imam is saying the impact of a mother on a child. When a child is born from Fatima to Zahra, it's like Hassan and Hussein. But even if a child is raised by Ali, if it's not born from Fatima to Zahra, then cannot be at the level of them, whether it be Muhammad Hanafiya. Why? Mother's impact. What is mother's impact? This is the beauty that Allah subhanahu wa ta'ala, three things that are associated with Allah, He does it through the mothers. Allah is Khaliq. He gives birth through the mother. Allah is Raziq. He provides nourishment through the mother. Allah is Rabb. He does tarbiyat through the mother. You see the impact a mother has? That's why the tarbiyat of awlad does not start when a child is 5 or 6 years old. Tarbiyat of awlad starts when the child is still in the womb of the mother. What she hears, what she says, what she listens, all that is going to have impact on the child. Tarbiyat begins way before that. In fact, one of the scholars said, Tarbiyat begins the moment you get married. That's when the tarbiyat begins. Not when the child is in the womb of the mother. And of course, there's a falsafa behind it. I'm not going to get into that right now. So with this concept established, we see Imam Hassan and Muhammad Hanafiya. That's what tarbiyat does. One of the greatest scholars, Sheikh Murtaza Ansari, Sahib Kitab al-Makasib. All the maraja that we have today, they all have studied this book. Many of them, if not all, have written their own hashia on this book. Kitab al-Makasib. Sheikh Murtaza Ansari in his time is the marja. There's no one of his caliber at that time. He was like, just giving an example, Ayatollah Khoury of his time. He was like Imam Khomeini of his time. He was like Sayyid Mohsin Hakim of his time. He was like Brojardi of his time. Right? These are the names that are contemporary to us. In fact, he was bigger than all of these. That's how big Sheikh Murtaza Ansari was. No one becomes a mujtahid without studying his book. Just imagine that. When his mother died, and she was buried in Najaf, in the haram of Imam Ali, Sheikh Murtaza Ansari, when the janaza was brought in, he threw his amama, and he was crying and weeping. Now, usually, you've seen the ulama and the scholars, because of their libas and their stature and their waqar and their personality, they don't show emotions. Sheikh Murtaza Ansari was not having it. He was displaying absolute emotion on the death of his mother. He threw his amama. He was crying out loud to the extent people went up to him and said, Sheikhna, it doesn't suit you that you cry like this. He said, why shouldn't I cry? The maqam that I have today is because of this mother. The way you respect me today, that you have given me this maqam, all of these are my students, is because of the pakizgi of my mother, who never nursed me without wudu,
who never said anything that would impact me negatively. If I am Sheikh Murtaza Ansari today, it is all due to the mother, the way she raised me and she did my tarbiyah. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad. So understand the impact the mothers have. Janab Sayyida is also that mother. You know, one of the things that we have reached and received from her is this tasbih of Fatima Zahra. The importance of this tasbih, if I can just highlight in a couple of rawayat, sometimes people neglect it. First and foremost, why do we recite tasbih the way we recite tasbih? Allahu Akbar 34 times, Alhamdulillah 33 times, Subhanallah 33 times. Have you ever questioned why? What is the reason? Why can't we reverse it? In fact, one of the tasbih in the amal, we reverse it. We recite Subhanallah first 33 times, Alhamdulillah 33 times, and Allahu Akbar 34 times in one of the amal, in Shaban probably. But why 34, 33, 33? It adds up to 100. But why? I heard a very good example. You come to the center, or you go to someone's house, or you come to the center, you say, well, my phone is not working, can you give me the Wi-Fi? I say, sure. Write down the password. On the Wi-Fi, you will find the SSID, it's this, you click on it, and the password is, for example, Big Blue Van 2024. But if I heard this, and if I made a mistake in writing the password, and if I wrote Big Red Van 2024, what will happen? It will never connect. Why do I need to make sure the characters are, if they're lowercase, they have to be lower? If there's one character which is uppercase, it has to be upper. If there are special characters used, I have to use those special characters. If I make any mistake, what will happen? It's not going to work. I'm not connecting. I can't connect. So you're not putting the passwords correctly. Guess what? Tasbih Fatma Zahra is a password. 34 times, 33 times, and 33 times. This opens up many treasures that you and I are unaware of. But you got to make sure that you dial and you put in the password correctly in order for you to gain access to those things. That's why many a time when you find certain amal are done in certain way, the reason is this is keys to those paradise. You all have books at your home. What is called? Mafatihul Jinan. What does that mean? The keys to paradise. Mafati. You know, it's very, Mafati is a plural of miftah. It's very ironic that usually you and I, we keep our goods away from us and we keep the keys to ourselves, right? For example, you're sitting here, your $50,000 car is parked outside. Your $100,000 car is parked outside, but the key is with you. You're sitting here, you have your card, bank card with you, but your money is sitting in the bank. The $1 million that you have earned and saved up, they're all in the bank, but you have the card for it. We keep our valuables away from us and we keep the keys with ourselves. With Allah subhanahu wa ta'ala, it's the opposite. Allah subhanahu wa ta'ala keeps the valuables with himself, khaza'inus samawati wal ard, and he gives the keys in your hands. Mafatihul Jinan is the keys to Jinan and the paradises. Allah has given the keys to you and I in the form of these du'as, yet Allah subhanahu wa ta'ala has kept the treasures to himself. While I'm on this subject, someone says, Moulana, this book, Mafatihul Jinan, there's so many amal in it.
From the morning till the night, for every single day of the year, there's an amal. Someone really has to have a lot of time in their hands to be able to perform the amal in this book. True. Nobody is asking you to do all the amal. That is not what is expected from you. What is expected from you is to do at least some amal. I'll give you an example. When I was looking for flights between LA and New York, there's a flight every hour. It starts 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. There's a story behind that too. There's a flight every hour. I still came to LAX. I didn't come to this one. There's a flight every hour. But do you take the flight every hour, or do you take the flight that suits your schedule? You take the flight that suits your schedule. You can't take every single one of these flights. You're going to take the one which suits your schedule, so you arrive over there at your destination at the right time. Do the same thing with this book, Mafatihul Janan. Read that dua which suits you every day. But you don't have to read every hour, every moment, and every single dua that is mentioned in this book. But keep your connection with Allah subhanahu wa ta'ala by keep on reciting this dua. One of the features of Janab Sayyida was Thursday night, Friday night, we call it Thursday night, Friday night, she would spend the entire night making dua. She would split it in munajat, dua, and salat. Imam Hassan said, I listened to my mother making dua, and I did not hear her make dua for herself. I said, oh mom, I heard that you made dua, but you did not ask anything for yourself. Janab Fatima Zahra responded by saying, your grandfather said, Al-jar thumma dar. First ask for others before you ask for yourself. Do umumiyat. Make dua for others before you make dua for yourself. And then she said, it doesn't look good for me that I do this ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala and right away I'm asking for compensation. Oh Allah, I've done so much ibadat. Do some favor unto me as well. It is like a mazdoor who's doing work and asking for the compensation. It doesn't look good. Allah subhanahu wa ta'ala sees it fitting after my dua, Allah subhanahu wa ta'ala will bestow his favors onto me. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad par. Just a couple of riwayat in this reference to Tasbih Fatima. You know the story behind Tasbih Fatima, just for the children to understand. Janab Sayyida asked Rasulullah to provide for a khadima to help out in the house chores. She's got 4 kids, and taking care of the kids and providing for them, while Imam Ali gives a hand and provides, but he also has to take care of the things outside. So right away, Imam says, go ask your father for a khadima. She comes, Rasulullah teaches her this. She returns back home, Imam Ali looks at her face, and she was smiling. Imam says, oh Fatima, what made you smile? She said, I went to get dunya, and I came back with akhirat in my hand. That's the importance of Tasbih Fatima Zahra. Just 2 riwayat. First riwayat, it says, Man sabbaha iza shakakta fi tasbih Fatima fa'a'id. Someone asked Imam, I'm having doubt whether I recited the tasbih correctly or not. Imam said, repeat it. It's not wajib. But Imam says, if you're having shak whether you recited the tasbih correctly or not, fa'a'id. Go ahead and repeat the tasbih. What do you usually repeat? Something which is obligatory. It says Tasbih Fatima Zahra is at the level of wajib. Number 2, it says Yaqulu Tasbih Fatima fi kulli yawmin fi dubur kulli salat ahabbu ilayya min salat alf rakatin fi kulli yawm. He said the Tasbih of Janab Sayyida after every prayer is more beloved to me than
1,000 rak'at of salat if you were to offer all day long. 1,000 rak'at. And then we undermined this tasbih of Janab Sayyida. So make sure, while you have time, you do recite it. It is a tasbih, if recited properly, the benefits of opening up the secrets that Allah subhanahu wa ta'ala has kept for you. Salawat biji Muhammad wa ali Muhammad par. I won't take too much of your time. Just wanted to share one more thing regarding Janab Sayyida. A book known as Khasa'is Fatamiya by Kajwari Mazandarani. In this book of his, he collected different khususiyat of Janab Sayyida. One of the khususiyat that he collected is the alqab and the titles of Janab Sayyida, which are unique. I, being a student of Hausa and been reciting majalis for the past 20 years, I did not come across these titles of Janab Sayyida until now. First time when I did the mutala of this book, I learned of these titles of Janab Sayyida. I'm not saying that you didn't hear of it. Your experience is more than mine. You've been hearing majalis for a longer time. So it is possible that you may have heard of these. But for me, this was something new. I had never read or heard in a majlis these titles of Janab Sayyida. I wanted to share these titles with you in the, inshallah, last few minutes of this majlis. One of the titles that he counts, what does a title do? Title in Arabic is, gives you ta'zeem, fakhr, pride. You know, usually people, when they refer to certain individual with their titles, that title is there to give them reverence, waqar. That's what the titles are used. Titles are also a means of speaking to someone with respect and speaking to someone with ta'zeem. We also find in the ayat of Quran when Allah subhanahu wa ta'ala tells Hazrat Musa and Hazrat Harun to go speak to Fir'aun. فَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا. Speak to Fir'aun in what kind of tone? Soft, layyin. Some of the Mufassirin mention قَوْلًا لَيِّنًا means speak to Fir'aun with his title. If you use the title, you might have impact on him. It is ta'lif qalb. What does the ayah says later on? It says, mumkin, it is possible, yatazakkar or yakhsha. It is possible that he will remember the mistake that he's making and he will be fearful. But of course, that didn't happen. So this is the purpose behind the title. One of the titles of Janab Sayyida is Ummul Asma. Asma. Asma is the plural of Ism. Why is she called the mother of the names? Asma is names. Why is she called mother of the names? And this was a mystery. He narrates a hadith from 6th Imam Jafar as-Sadiq ﷺ, who said, Nahnu wallahi asma'ullahil husna. We, the Imams, are the Asma'ul Husna of Allah subhanahu wa ta'ala. And because we are the Asma'ul Husna of Allah subhanahu wa ta'ala, Fatimatu Zahra is our mother. She is Ummul Asma. She is Ummul Asma. She is the mother of those who are the Asma of Allah subhanahu wa ta'ala. You know the names of Allah subhanahu wa ta'ala, there's a beauty. There's Asma'ul Husna and there's Asma'ul Azam of Allah subhanahu wa ta'ala. And as far as Asma'ul Azam is concerned, one of the features of Ism Azam is that there aren't any dots in it. Nukte nahi usme. तो वो नाम अल्लाह के जो बगैर नुक्तों के हैं वो अस्माए आज़म में कुरान में तस्करा है. जब आसिफ बरखिया वो उसने काम किया कि तख्त बिल्कीस को यमन से फलस्तीन तक लेके आया आग झपकते में, हजरत सुलेमान ने जब पूछा कि कौन तुम में से जल्दी ला सकता है तो कहा मैं लाऊंगा.
آنکھ جھپکتے میں، قبل ان یرتد بصر، اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں جھپکائیں میں لے کے آؤں گا. ابھی بھی یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہم اور آپ ابھی تک قاصر ہیں اس سے. مثلا آپ کسی سے کہیں کہ یہ ممبر اٹھا کے خواتین کی طرف لے کے جانا ہے، ایک آنکھ جھپکنے میں ہم بھی نہیں لے آ سکتے، حالانکہ خواتین یا باہر لے کے جانا ہے کم از کم آدھا منٹ 1 منٹ لگ جائے گا لے جانے میں، کیونکہ بھاری ہے باہر. آپ امیجن کریں تخت، وہ بھی تخت بلقیس، بادشاہ اور ملکہ کا تخت، ایک فزیکل آبجیکٹ کو 1000 مائلز یمن سے فلسطین آنکھ جھپکنے میں لے جانا قرآن کا قصہ ہے، لہذا فیری ٹیل نہیں ہے. یہ ابھی تک مائنڈز مبہوت ہیں کہ یہ پاسبل کیسے ہوا. لیکن حضرت آصف برقیہ نے یہ کام انجام دیا. امام سے جب پوچھا کہ کیسے کیا انہوں نے کام، تو کیا جواب دیا؟ ان کے پاس اسم من اسماء الاعظم تھا. قرآن نے جو جواب دیا وہ یہ کہا تھا کہ علم من الکتاب، علم الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا. امام سے جب دریافت کیا تو امام نے کہا اس سے مراد اللہ کا اسم اعظم تھا. کہا آصف برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا 73 اسماء اعظم میں سے، تو وہ یہ معجزہ انجام دے پائے تھے. ہم ائمہ کے پاس 72 کا علم ہے، جیسے امیجن کرو ہمارا کیا مقام ہوگا. تو جب ائمہ اطہار اسماء الاعظم خدا ہیں اور اسماء حسنہ ہیں تو جناب سیدہ ام الاسماء ٹھہرائیں. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. دوسرا اسم، دوسرا ٹائٹل جو جناب سیدہ کا ہے وہ ام الحنا ہے، نون الف اور حمزہ. حنا لفظ تہنیت جس کو ہم کہتے ہیں، کسی کو خوشخبری دینا یا خوشی کی خبر سنانا، تہنیت پیش کرنا، اس سے یہ لفظ حنا نکلا ہے. کھانے پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس میں بھی عرب میں معمولاً یہ رواج ہے کہ وہ کہتے ہیں صحہ والحنا، آپ کو جو وہ صحت حاصل ہو اور آپ کو جو حنا خوشگواری ہو، خوشی ہو. جناب سیدہ کا جو یہ ٹائٹل ہے ام الحنا، اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سرچ کی، ایک جو چیز اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جس سے امیر المؤمنین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا میری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں. امیر المؤمنین کسی بھی جنگ سے واپس آئے ہیں، اب جنگ سے جب واپس آئے ہیں ایک درد ہے، ایک الم ہے، ایک پین ہے، دشواری ہے، جسمانی بھی اور ہر طرح کی. انسان ایک جنگ سے جب آتا ہے، امام کی کیا الفاظ ہیں؟ امام یہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفَ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ. جیسے ہی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تمام کے تمام ہم و غم اور حزن اور احزان مجھ سے دور ہو جاتے تھے. یعنی انسان کی شخصیت ایسی ہو، یہ میاں بیوی کے لیے بھی ایک لیسن ہے اس میں، کہ ایک دوسرے کے لیے خوشی کے باعث ہوں، غم کا باعث نہ بنے. جب میاں بیوی کو دیکھے تو اس کے سارے ہم و غم دور ہو جائیں، اور جب بیوی میاں کو دیکھے تو اس کے سارے ہم و غم دور ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے ہم و غم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تیسرا نام، تیسرا ٹائٹل ام العلوم. یہ عجیب و غریب ہے. وہ ذات جو ائمہ اطہار کی ماں ہے، جو علوم کے مالک ہیں، ان کو ام العلوم کہا گیا. یعنی ان کی شخصیت کے اندر وہ علم تھا کہ جو یقیناً شیر مادر سے ان ائمہ اطہار تک پہنچا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے جب جناب سیدہ کے پاس ایک دفعہ امیر المؤمنین تشریف لائے تو امام کے چہرے پہ ایک مایوسی یعنی ایک ایسا عالم دیکھا کہ پریشان ہے. پوچھا اے علی کیا ہوا؟ کیا ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَسَأَلْنَا عَنِ الْمَرْأَةِ مَا هِيَ، رسول اللہ نے پوچھا خواتین کے حوالے سے کہ ایک خاتون مرأہ ما ہی، وہ کیا ہے؟ تو کہا ہم سب نے جواب دیا قُلْنَا عَوْرَةٌ، کہ خاتون عورت ہے. عورت وہ جو ہر لحاظ سے یعنی ڈھکی ہوئی ہو،
چھپا ہوا نہیں، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، عورت مراد یہ لی. تو رسول نے کہا صحیح جواب دیا. پھر رسول اللہ نے ایک اور سوال کیا، متا تکون من ربہا، کہا متا تکون ادنا من ربہا، عورت اللہ سے کب نزدیک ترین ہوتی ہے؟ مرد کب نزدیک ہوتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں. رسول اللہ گئے معراج پہ، اللہ نے دریافت کیا، یا احمد بأی وقت یتقرب العبد الی اللہ، ایک انسان کب اپنے رب سے نزدیک ہوتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، اذا کان ساجدا اور جائعا، جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. یعنی جب رمضان میں آپ روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں کھائے بغیر کچھ، تو وہ اللہ سے قربت کی نزدیک ترین آپ کا جو حالت ہے. تو یہ تو مردوں کے لیے ہو گیا. خواتین کے لیے کون سی جگہ ہے؟ جواب یہ دیا کہ جب رسول اللہ نے ہم سے پوچھا کہ عورت کب اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے تو ہمارے پاس جواب نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی عورت نہیں ہے، ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں تھا. جناب سیدنا نے کہا میں جواب دوں گی. علی نے جواب سنا، جواب سن کے علی کہتے ہیں کیا ہے جواب؟ جناب سیدہ کہتی ہیں ارجع الیہ، رسول اللہ کے پاس جاؤ، فعلمہ، ان کو بتا دو، ان ادنی ما تکون من ربہا، وہ حالت جب عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے، ان تلزم قعر بیتہا، کہ جب وہ عورت اپنے گھر کی ڈیپتھس میں، اپنے گھر کی تہ میں، اپنے گھر کی چھپی ہوئی حالت میں ادھر ہوتی ہے. کیا مراد ہے؟ میں اس کو ایکسپلین کر دوں. شاید ترجمہ شاید اس کا اچھا نہیں کیا میں نے، کہ when she is closest to her Lord, when she remains in the depths of the house. depths of the house. کیا مراد ہے اس سے؟ عورتوں کو باہر نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، یہ نہیں مراد ہے اس سے، ورنہ فیمنسٹ کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیا ہوئی مولانا آپ نے تو عورتوں کو باہر نکلنے سے روک دیا. نہیں، اس زمانے میں اور آج بھی واجب نہیں ہے جس طرح سے مردوں پہ جمعہ واجب ہے، عورتوں پہ ویسے واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے تو ان کو ثواب اتنا ہی ملے گا. اور عورت کے لیے بہترین جگہ نماز کی کون سی ہے؟ اپنے گھر کی وہ جگہ جہاں اس نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا، جہاں پہ کسی کی نگاہ اس پہ نہ پڑے. جب یہ کہا نا فی قعر بیتہا، یعنی ڈیپتھس آف ہر ہاؤس، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کو بند کر دو، کسی جگہ پہ کنفائن کر کے رکھ دیا جائے. مراد یہ ہے کہ اللہ سے وہ اسی وقت نزدیک ہے کہ جب وہ اپنے گھر کی اس تہ میں ہے. جیسے مرد جب حالت سجدہ میں ہے اور بھوکا ہے اللہ سے نزدیک ہے. ابھی میں اللہ سے نزدیک نہیں ہوں، شاید جب میں باہر گھوم رہا ہوں تو اللہ سے نزدیک نہیں ہوں، میں جب میں کہیں کسی کام پہ گیا ہوں تو اللہ سے شاید نزدیک نہیں ہوں، جب میں سجدے کی حالت میں ہوں تو اللہ سے نزدیک ہوں. اسی طرح عورت بھی جب اپنے گھر کی تہ میں ہے، ڈیپتھس میں ہے، اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے. یہ سوال کا جواب سننا تھا. رسول اللہ نے کہا اے علی یہ سوال جواب تم خود لے کے آئے ہو؟ کہا نہیں، فاطمہ نے مجھ کو یہ جواب بتایا ہے. تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں فصدقت انہا فاطمہ بضعۃ منی، یقیناً فاطمہ نے سچ کہا کیونکہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. چوتھا جناب، اس میں اور مقامات تھے مگر میں سب اسکپ کر رہا ہوں. جناب سیدہ کے علم کے حوالے سے بعید نہیں ہے یہ ایک اور چیز بیان کرتا چلوں، شاید کسی کے لیے یہ چیز نئی ہو، کہ جناب سیدہ نے ہم کو دسترخوان پہ بیٹھنے کے بھی وہ ایٹیکیٹ سکھائے ہیں. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جو ان سے ملتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ فی المائدۃ 12 خصلۃ، مائدہ دسترخوان پہ بیٹھنے کی 12 خصلتیں ہیں. 4 منہم، ان میں سے 4 جو ہے وہ فرض ہیں، 4 جو ہے وہ سنت ہیں، اور 4 جو ہے وہ ادب ہیں. جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. کہا فَأَمَّا الْفَرْضُ، فرض کیا ہے جب تم دسترخوان پہ بیٹھو؟ فَالْمَعْرِفَةُ وَالرِّضَا وَالتَّسْمِيَةُ وَالشُّكْرُ، یہ 4 چیزیں واجب ہیں جب بھی دسترخوان پہ بیٹھو. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو ہم نے بھی اپنے گھر میں یہ سلسلہ شروع کر دیا.
اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا یہ سلسلہ، اب شروع ہو گیا ہے۔ 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ معرفت، معرفت کھانے کی کہ کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے حلال گوشت خرید کے آپ ذبیحہ حلال لے کے آئے تو وہ حلال ہے، کیا وہ پیسہ جس سے خریدا گیا وہ بھی حلال ہے کہ نہیں، یہ معرفت۔ اور دوسری ہو سکتا ہے معرفت یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ معرفت ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جو انہوں نے کہا وہ رضا، راضی ہو جو بھی کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، راضی ہو، بی کنٹینٹ ود اٹ، جو بھی آپ کے سامنے ہے اللہ نے دیا ہے سیٹسفائی رہو۔ تیسری چیز جو ہم اور آپ معمولاً کرتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھاتے ہیں وہ تسمیہ، یعنی بسم اللہ پڑھنا، واجب ہے بسم اللہ پڑھنا، فرض ہے جناب سیدہ کے بقول۔ نمبر 4 والشکر، جب کھانا کھا چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ 4 فریضے بیان کیے۔ اس کے بعد کہا 4 سنت ہیں۔ اما السنت فالوضوء قبل الطعام، کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لو، یہ سنت نبوی ہے، سنت ہے نا، رسول اللہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز کہا والاکل جالسا، کھڑے ہو کے مت کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، یہ بھی رسول کی سنت میں سے ہے۔ والجلوس علی الجانب الایسر، اور جب بیٹھو تو اپنے دائیں جانب جھک کے بیٹھو۔ یقیناً ہو سکتا ہے سائنس میں، میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی ریزن ہو جو ہمیں نہیں معلوم، ڈاکٹرز ہی بتائیں گے اس کے بارے میں کہ کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ جھکاؤ ہو۔ اور چوتھی چیز والاکل بثلاث اصابع، 3 انگلیوں سے کھانا نوالا کھاؤ، 3 انگلیوں سے۔ اب آپ چمچے سے کھا رہے ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہاتھ سے کھانا پڑ جائے تو 3 انگلیوں سے کھاؤ، یہ سنت ہے۔ تو 4 فرض ہو گئے، 4 سنت ہو گئی، اور 4 ادب سن لیجئے، اور والسلام۔ 4 ادب کیا ہے؟ کہ وَأَمَّا التَّعْدِيبُ فَالْأَكْلُ مَا لَا يَلِيكَ، وہ چیز کھاؤ جو سب سے نزدیک ہے تمہارے، یہ نہیں کہ بڑھ کے وہ جو دور 3 چیز رکھی ہے اس کو تم پکڑنے کی کوشش کر لو، آ گئی تم تک تو اچھی بات ہے، نہیں آئے تو جو قریب ترین چیز ہے اس کو کھا لو۔ یہ ادب ہے دسترخوان پہ بیٹھنے کا، جناب سیدہ سکھا رہی ہیں۔ نمبر 2 تصغیر اللقمہ، چھوٹے نوالے لو، بہت بڑے بڑے نوالے نہیں اپنے منہ میں ٹھوس لو، چھوٹے چھوٹے نوالے لو۔ والمضغ الشدید، اور چباؤ، ہر لقمے کو پراپر طریقے سے چباؤ، یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ اتنا چباؤ کہ وہ ہضم ہونے میں اس کو آسانی ہو۔ وقلۃ النظر فی وجوہ الناس، اور لوگوں پہ نگاہ مت ڈالو جب تم کھانا کھا رہے ہو۔ 4 فرض بتائے، 4 سنتیں بتائیں، اور 4 تادیب بتائیں۔ 2 اور نام تھے جو میں اسکپ کر رہا ہوں، ام الفضائل، جناب سیدہ کا ایک نام ہے ام الفضائل، اور ان کا ایک اور ٹائٹل ہے ام ابیہا، جس سے آپ لوگ واقف ہیں۔ تو میرے لیے جو نئی چیز تھی وہ تھی ام الاسماء، ام الحنا، ام العلوم، ام الفضائل اور ام ابیہا، یہ ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ میں نے کہا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر اشرا بھی پڑھا جائے تو کم ہے۔ علوم جو ان سے صادر ہوئے ہیں، جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر اگر ڈسکشن کی جائے تو یقیناً کتنی کتابیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ جناب سیدہ کا ذکر شاید ڈائریکٹلی قرآن میں نہیں ہے، لیکن ایک ایک آیت جو اس حوالے سے نازل ہوئی ہے ان کا تذکرہ کرتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے تلاوت کی تھی۔ نساء کا مفہوم اور مصداق جناب سیدہ ہیں۔ آیت اطعام میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جناب سیدہ اس کا مصداق ہیں۔ آیت مودت میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں قربہ سے مراد جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور اسی طریقے سے پوری کی پوری سورہ کوثر، جس کے بارے میں آپ پہلے دن تقریر کی تھی، کوثر کا مصداق جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ لیکن یہ بی بی کس عالم میں 18 سال کے سن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ 18 سال کا سن کتنا سن ہوتا ہے؟ یہ بھی کوئی سن ہے اس دنیا سے جانے کا۔
اور کس عالم میں اس دنیا سے گئی ہے یہ بی بی. بیان یہ کیا جاتا ہے جناب سیدہ ہاتھ کے سہارے، دیوار کے سہارے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتی تھیں. آخری ایام میں اس قدر ضعف بدن میں تھا کہ جناب سیدہ سے کھڑا ہونا مشکل تھا، اور وہ اسی چیز کا زخم تھا جو پہلو شکستہ ہوا تھا جناب سیدہ کا. آپ دیکھیے یہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں ہے، یہ خاتون جنت ہے، یہ سید المرسلین کی بیٹی ہے. جناب سیدہ کو حجاب کا اتنا پاس تھا، حجاب کی اتنی قدر تھی کہ جناب اسما سے کہا کہ اے اسما، مرنا ہر شخص کو ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جب مردوں کو لٹایا جاتا ہے ان کے تابوت کے اوپر تو ان کا جسم نمودار ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جب تابوت بنایا جاتا تھا، اور اب بھی کچھ جگہوں پہ وہ تابوت چاروں طرف سے نہیں کور ہوتا ہے بلکہ ایک سریر کی مانند ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مردے کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کفن لپیٹ دیا جاتا ہے، جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز معین ہوتے ہیں. جناب سیدہ نے اسما سے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، تم میرے لیے ایک ایسا تابوت بنانا کہ یہ میں اس تابوت میں دفنائی جاؤں. جناب اسما نے یہ بات سنی. جناب سیدہ کو اتنا خیال ہے، پاس ہے، حالانکہ رات کے اندھیرے میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا. امیر المؤمنین نے کسی نامحرم کو، کسی اور کو نگاہ نہ کرنے دی. گھر والے ہی تھے، جناب امام حسن اور امام حسین تھے، اور کچھ قریبی تھے کہ جن کے ساتھ لے جا کے جناب سیدہ کی تدفین کی. 70 قبریں کھودی تھی علی نے، چونکہ جانتے تھے یہ امتی جناب سیدہ کے جنازے کو نبش قبر کریں گے، لیکن علی نے اس کام کا اہتمام کر کے رکھا تھا. جناب سیدہ کو اپنے حجاب کا اتنا پاس تھا کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، حتی جنازے کے اوپر. میں کہوں گا اے بی بی، آپ پہ بہت مظالم ہوئے، آپ پہ بڑی مصیبتیں پڑی، یہاں تک کہ آپ نے کہا صبت علیہ مصائب، مجھ پہ ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں میں پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی. لیکن اے بی بی کم از کم آپ کے حجاب کا پاس رہا، آپ کی حیات میں آپ کو اپنا حجاب نہیں اتارنا پڑا. آپ نے صرف کہا تھا دربار میں اپنے بال کھولتی ہوں. علی نے آپ کو گھر بھیج دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں طوفان آ رہا تھا. علی نہیں چاہتے تھے کہ مدینے والوں پہ عذاب نازل ہو. میں کہوں گا اے بی بی، جاتے وقت تک مصیبتیں رہی لیکن پھر بھی آپ کا حجاب کا خیال رہا. آئیے کربلا میں دیکھیے، آپ کی بیٹی ہے زینب، آپ کی بیٹی ہے ام کلثوم. ارے روز عاشور جب آگ لگائی گئی ہے خیموں میں، یہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے. جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہے ایک شخص نے آ کے میرے گور چھیننا چاہے، میرے سر سے چادر چھینی، ایک ایسا تعزیہ نہ پڑا، میں بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر بعد جب افاقہ ہوا، کیا دیکھا پھوپھی اماں ساتھ ہے. میں نے کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا خیمے جل رہے ہیں، بیٹی باہر آؤ. کہا پھوپھی اماں سر پہ چادر نہیں. کہا بیٹی نگاہ ڈال، تیری پھوپھی بھی بغیر مکنا و چادر ہے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بار الہ ہماری سے بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، کربلا والے مسافر کو، کربلا والے مسافر کو سنبھالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، کربلا والے مسافر کو، کربلا والے مسافر کو سنبھالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو لو اماں، ابھی کچھ دیر تو ٹھہرو میرا پھٹتا ہے جگر، پاس تم بھی میرے نانا کے چلی جانا مگر، آخری بار کلیجے سے، آخری بار کلیجے سے لگا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو نکالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، کربلا والے مسافر کو، کربلا والے مسافر کو سنبھالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، بن تمہارے نہیں منظور یہ جینا مجھ کو، راس آئے گا کہاں اب یہ مدینہ مجھ کو، لے چلو ساتھ کفن میں ہی، لے چلو ساتھ کفن میں ہی چھپا لو اماں، چھوڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، جب سے مارا ہے ستم گر نے تماچا تم کو، آنکھ بھر کر نہیں شبر نے ہے دیکھا تم کو، ایک نظر روتے ہوئے بیٹے، ایک نظر روتے ہوئے بیٹے پہ ڈالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو ڈالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، دل نہیں مانتا کس طرح یہ برداشت کروں، دیکھ کر آپ کے قاتل کو میں خاموش رہوں، اس اذیت سے کسی طرح، اس اذیت سے کسی طرح نکالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں،
کربلا والے مسافر کو، کربلا والے مسافر کو سنبھالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو جب تلک تم نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، پیار ماں بیٹے کا دنیا کو دکھائے گا حسین، آج پہلو سے ذرا ہاتھ، آج پہلو سے ذرا ہاتھ ہٹا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ بندے کفن مجھ کو بلا لو جب سے مارا ہے ستم گر نے تماچا تم کو، آنکھ بھر کر نہیں شبر نے ہے دیکھا تم کو، ایک نظر روتے ہوئے بیٹے، ایک نظر روتے ہوئے بیٹے پہ ڈالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو ڈالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو تم نہ ہوگی تو میں دنیا میں جیوں گا کیسے، آج ماں بیٹے کا ایک ساتھ جنازہ اٹھے، ایک جنت سے کفن اور ایک جنت سے کفن اور منگا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، کربلا والے مسافر کو، کربلا والے مسافر کو سنبھالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، قتل محسن کا ہوا اور میں خاموش رہا، آپ پر ظلم ہوا اور میں خاموش رہا، اب خاموشی سے میرا پہرا، اب خاموشی سے میرا پہرا اٹھا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، ساتھ جائیں گے وہاں سارے بہن بھائی ابھی، جہاں رونے کی شکایت نہ کرے گا کوئی، دور یثرب سے کوئی بستی، دور یثرب سے کوئی بستی بسا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو اماں، کربلا والے مسافر کو، کربلا والے مسافر کو سنبھالو اماں، توڑ کر بندے کفن مجھ کو بلا لو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وويلا 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 سيدا وويلا
مظلومہ سیدہ محرومہ مظلومہ سیدہ محرومہ ہائے ہائے تھا چہرہ زخمی شکستہ پہلو عجب قیامت کی وہ گھڑی